بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی سلطنت و حکومت عطا فرمانے کے علاوہ نبوت سے بھی سرفراز فرمایا اور انہیں ان کی اولاد کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ ان پر 21 صحیفے نازل فرمائے جنہیں آدم علیہ السلام نے اپنے اس رسم الخط میں تحریر فرمایا جو جبرائیل امین علیہ السلام کی وساطت سے انہوں نے سیکھا تھا۔ صحابی رسول حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں مسجد میں داخل ہوا تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیٹھے تھے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا بیٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابوذر، مسجد کے لیے بھی سلام ہے اور اس کا سلام تحیت المسجد کی 2 رکعتیں ہیں، لہٰذا تم کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھ لو۔ میں نے تعمیل ارشاد کی اور دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، آپ یہ بتلائیے کہ نماز کیا ہے؟ فرمایا، یہ بہترین چیز ہے، زیادہ ہو خواہ کم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل قصہ ارشاد فرمایا۔ اسے سن کر میں نے پوچھا، دنیا میں کتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں؟ فرمایا، 1,24,000۔ میں نے پوچھا، ان میں کتنے رسول ہیں؟ فرمایا کہ 313 کا بڑا مجمع ہے جس میں بڑی خیر و برکت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ان میں سب سے پہلے نبی کون تھے؟ فرمایا، آدم علیہ السلام۔ میں نے عرض کیا، کیا وہ نبی مرسل تھے؟ فرمایا، اللہ پاک نے انہیں اپنے دستے قدرت سے تخلیق فرمایا تھا۔ ان میں اپنی جانب سے روح پھونکی اور اپنے سامنے ان کے تمام اعضاء درست کیے۔ اس موقع پر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے؟ فرمایا، ہاں وہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے سامنے کھڑا کر کے گفتگو فرمائی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر مردار، خنزیر کے گوشت اور خون کی حرمت کے سلسلے میں احکام نازل ہوئے تھے۔ ان پر نازل ہونے والے صحیفے 21 اوراق میں لکھے ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد جب 130 برس کی عمر کو پہنچے تو اماں حوا کے بطن سے حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ قابیل و حابیل کے واقعے سے 50 برس بعد کی بات ہے۔ یہودی علماء کے بقول حضرت شیث علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے، ان کے ساتھ جڑواں کوئی نہیں تھا، اس لیے ان کے نزدیک شیث ہبۃ اللہ کہلاتے ہیں۔ شیث حابیل کے بدل کے طور پر پیدا ہوئے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اماں حوا نے آدم علیہ السلام سے شیث علیہ السلام نام کا بیٹا اور ان کی بہن غربہ کو جنم دیا اور شیث کا نام ہبۃ اللہ رکھا جو کہ حابیل سے ماخوذ ہے۔ اس کی پیدائش پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کا عطیہ ہے جو حابیل کا بدل ہے۔ انہیں عربی زبان میں شس، سریانی میں شاس جبکہ عبرانی میں شیث کہتے ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین بنے۔ روایت ہے کہ ان کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس تھی۔ اس زمن میں ابن اسحاق سے روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیث کو بلایا اور ان سے عہد و پیمان لیا۔ ان کو دن رات اور اوقات سکھلائے اور بتایا کہ ہر ساتھ میں کوئی نہ کوئی مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، اور فرمایا، اے میرے لخت جگر، زمین پر بہت بڑا سیلاب آئے گا جو 700 سال ٹھہرے گا، اور پھر انہیں وصیت لکھوائی۔ یوں حضرت شیث علیہ السلام اپنے والد کے جانشین بنے اور آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ساری حکومت ان کے ہاتھ آئی۔ روایت ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حضرت شیث علیہ السلام پر 5 صحیفے نازل ہوئے۔ اسی زمن میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل فرمائی تھیں؟ فرمایا 104۔ حضرت شیث پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔
علماء کے مابین حضرت آدم علیہ السلام کی درست عمر کے حوالے سے بھی اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں جو احادیث وارد ہوئیں وہ یہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا۔ جب انہوں نے سجدہ کیا تو حضرت آدم علیہ السلام بیٹھ گئے۔ اس وقت انہیں چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا یرحمک ربک، اور یہ بھی فرمایا کہ اب تم فرشتوں کے پاس جا کر ان کو السلام علیکم کہو۔ وہ فرشتوں کے پاس گئے اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام پھر اپنے رب کے پاس لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے فرمایا کہ یہ تیرا اور تیری اولاد کا بوقت ملاقات سلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے سامنے 2 مٹھیاں بھریں اور فرمایا ان میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کو منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے وہ مٹھی کھولی تو ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ہونے والی تمام اولاد کی صورتیں تھیں۔ اس کے علاوہ ہر انسان کے پاس اس کی عمر بھی لکھی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال لکھی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک جماعت نہایت نورانی شکل کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، یہ کون لوگ ہیں جن کے چہروں پر اتنا نور ہے؟ فرمایا، یہ انبیاء ہیں جو میرے بندوں کے پاس جائیں گے۔ ان میں سے ایک چہرے پر چمک زیادہ نمایاں تھی، لیکن ان کی عمر صرف 40 سال لکھی ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، یہ کیا ہے؟ ان میں سب سے زیادہ نور والے اور روشن صورت کی عمر صرف 40 سال ہے۔ فرمایا، یہی تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میری عمر میں سے 60 سال انہیں دے دیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد زمین کی طرف اتارا۔ جب تک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض کرنے آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے عزرائیل، کیا تم میرے پاس جلد نہیں آ گئے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، میری عمر ختم ہونے میں ابھی 60 سال باقی نہیں۔ عزرائیل نے کہا، اب آپ کی عمر میں سے کچھ باقی نہیں رہی، کیونکہ آپ نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ میری عمر کا اتنا حصہ میرے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دے دیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا، میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام بھول گئے، اسی طرح ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی انکار کیا، لہٰذا ان کی اولاد بھی اسی طرح انکار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یوم قیامت لکھی ہوئی کتاب سامنے رکھ کر گواہوں کے ذریعے فیصلہ کرے گا۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت الدین نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بحث اور حجت کی وہ آدم علیہ السلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان پر ہاتھ پھیرا اور ان کی پشت سے قیامت تک ہونے والی ان کی اولاد نکالی اور انہیں ان کے سامنے پیش فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک کو زیادہ نور والا دیکھا تو عرض کیا، اے میرے رب، کیا یہ نبی ہے؟ فرمایا کہ یہ تمہارا بیٹا داؤد علیہ السلام ہے۔ عرض کیا، اے اللہ، اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 63 سال۔ عرض کیا، اے میرے رب، اس کی عمر زیادہ کر دیجئے۔ فرمایا گیا، نہیں، مگر کیا تو اپنی عمر میں سے اسے کچھ دے سکتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال لکھی تھی۔
لہٰذا انہوں نے اس میں سے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کتاب میں لکھا اور ملائکہ کو گواہ بنا لیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میری عمر میں تو ابھی 40 سال باقی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دیے تھے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، میں نے تو ایسا نہیں کیا، میں نے اپنی عمر کے برس کسی کو نہیں دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کتاب ان کے سامنے رکھی اور فرشتوں کو گواہی کے لیے کھڑا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے 1000 سال اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کے 100 سال پورے ہوئے۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنا وصیت نامہ لکھ کر فارغ ہو چکے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات پر فرشتے جمع ہو گئے اور ان کی قبر بنائی، کیونکہ وہ رحمان کے منتخب بندے تھے۔ اس وقت شیث علیہ السلام اور ان کے بھائی مشارق الفردوس نامی ایک بستی کے قریب مقیم تھے، جو روئے زمین کی سب سے پہلی بستی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے موقع پر سورج اور چاند کو مسلسل 7 دن گرہن لگا رہا۔ آپ کی وفات پر جب فرشتے جمع ہوئے تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کو جمع کر کے سیڑھی نما چیز پر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ایک ناقوس بھی تھا جسے ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے، تاکہ رب العزت کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ یحییٰ بن عباد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان تک یہ خبر پہنچی کہ جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت سے کفن بھیجا اور فرشتوں کو ان کی قبر تیار کرنے کی ذمہ داری تفویض فرمائی۔ چنانچہ انہوں نے آدم علیہ السلام کو دفن کیا، یہاں تک کہ وہ مٹی میں روپوش ہو گئے۔ جب آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو فرشتوں نے انہیں طاق عدد کے مطابق پانی سے غسل دیا، پھر انہیں لحد میں رکھ کر فرمایا، یہی طریقہ اولاد آدم میں جاری ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک دوسری روایت میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کھجور کے لمبے درخت کی طرح بلند قامت شخص تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو شیث علیہ السلام نے جبرائیل امین سے کہا کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ آپ نے آگے بڑھ کر 30 تکبیرات پڑھیں اور اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ان میں 5 تکبیریں تو نماز کے لیے ضروری ہیں، باقی حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کے باعث پڑھائی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت و سلامتی نازل کرے، آمین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق اماں حوا بوز نامی پہاڑ پر فوت ہوئیں، یعنی جس پہاڑ پر انہیں اتارا گیا تھا۔ اس واقعہ یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد تک وہ زندہ رہیں، پھر ان کا انتقال ہوا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اسی پہاڑ پر دفن ہوئیں۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں نکال کر تابوت میں رکھا، پھر انہیں اپنی کشتی میں رکھ لیا اور زمین کے خشک ہونے کے بعد ان کے تابوت اسی جگہ دفن کر دیے جہاں وہ پہلے دفن تھے۔ حضرت حوا علیہ السلام کے متعلق آیا ہے کہ وہ سوت کاتتی اور کپڑا بنتی تھیں، آٹا گوندھتی اور روٹی پکاتی اور عورتوں والے دوسرے کام سر انجام دیتی تھیں۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین تھے، ان کی راہ پر چلنے والے اور ان پر نازل ہونے والے صحائف کے مبلغ تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ مسلسل مکہ معظمہ میں مقیم رہ کر حج اور عمرے کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ انہوں نے اپنے اوپر نازل ہونے والے اور حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحائف کو جمع کیا، ان پر عمل کرتے رہے، نیز پتھر اور گارے سے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔